بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا اور تھیریز آف ڈیولزم ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس میں ہم نے جو پہلی تھیری تھی جو ڈاکٹر بوئک نے پیش کی تھی جس کا نام تھا سوشل ڈیولزم, وہ ہم نے آپ کو پڑھائی تھی. وہ تھیری بنیادی طور پہ انہوں نے انڈونیشیا کی اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بتائی کہ بیک وقت ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر دو سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک ویسٹرن اور ایک ایسٹرن. ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہاں پر وانٹس ان لمیٹڈ ہوتی ہیں, وہاں پر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہاں پر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہاں پر ہائی ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے, جبکہ ایسٹرن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ وانٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں. لوگ جو ہے وہ پریسٹیج کے لیے کام کرتے ہیں, لوگ سبسسٹنس فارمنگ کرتے ہیں, وہاں پر لوگ مائگریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, وہاں پر لوگوں کی جو اسپرٹ ہے وہ بہت لو ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو کل بتائی تھی, اور پھر بتائی تھی کہ دیر ایگزسٹ 5 ٹائپ آف ان امپلائمنٹ in that kind of society. This is highlighted by Boyk. اور پھر اس کے اوپر ہم نے یہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ پروفیسر ہیگن نے ایک ریسائز کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے پرابلم تو ہائی لائٹ کر دیا لیکن اس کو سلوشن نہیں بتایا. تو پھر پروفیسر ہیگن نے جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کا کنسیپٹ بتایا, جو کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. Now, first of all, we'll define and explain a little bit, right, what Professor Higgin has developed the theory of technological dualism. The use of different production function in the advanced sector and in the traditional sector of the underdeveloped countries. So, technological dualism kya hua phi? Use of 2 types of production functions, okay, in the advanced sector and in the ٹریڈیشنل سیکٹر. 2 ڈفرینٹ پروڈکشن فنکشن استعمال کیے جا رہے ہیں. ایڈوانس سیکٹر میں اور پروڈکشن فنکشن, اور جو بیکورڈ سیکٹر ہے اس کے اندر پروڈکشن فنکشن اور ہوتا ہے, رائٹ. سو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجیکل ڈیولزم. سو کیا ہوا, ایک ہی وقت پہ 2 پروڈکشن جو ہے فنکشن ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک ہی اکانومی کے اندر. سو یہ کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کہتے ہیں. The use of different production functions in the advanced sector and the traditional sector of developing countries. This is called technological dualism. Okay. Now we'll explain it a little bit. The existence of such dualism has increased the problem of structural and technological unemployment in the industrial sector. And the second one is disguised unemployment in the rural sector. So یہ جو ڈیولزم ہے, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم جو ہے, یہ بیسیکلی accompanied by 2 problems, right. تو یہ 2 مسائل میں اضافہ کرتا ہے. ٹیکنالوجیکل ڈیولزم 2 مسائل میں اضافہ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹرکچر اور ٹیکنالوجیکل ان امپلائمنٹ ہوتی ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر, اور ڈسگائز ان امپلائمنٹ ہوتی ہے رورل سیکٹر کے اندر. So Higgin theory of technological dualism is incorporated the factor proportion problem as discussed by Eccles, which is related to limited productive employment opportunities found in 2 sectors of underdeveloped countries because of the market imperfection, different factor endowment and different production function. So market imperfect ہے, factor endowment جو ہے وہ different ہے, اور تیسرا آپ کو ڈفرینٹ پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. سو یہ کاز کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولزم. Now, underdeveloped countries are characterized with structural disequilibrium at the factor level. This arises because a single factor gets different return in different uses, or because price relationship among factors are out of line with the factor availability. Such disequilibrium lead to unemployment or underemployment in 2 ways. It is as imperfection of the price system. Second one is structure of demand which result in surplus labor
in overpopulated backward country. اس میں آپ نے ذرا غور کیجئے گا, ایک فیکٹر جو ہے وہ ڈفرنٹ ریٹرن لے رہا ہے ڈفرنٹ یوزز کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ پرائس میکنزم پراپرلی کام نہیں کر رہا. جو انویزیبل ہینڈ آپ نے پڑھا تھا مائکرو اکنامکس کے اندر وہ کام نہیں کر رہا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز آر ناٹ ہیلپنگ ٹو ڈیٹرمن دا پرائس آف دا گڈز, لیبر, پروڈکٹ, سروسز ایٹسٹرا, رائٹ. سو انویزیبل ہینڈ نہیں کام کر رہا, پرائسز آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی, رائٹ. سو ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز ڈیٹرمن نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے جو پرائسز جو ہے وہ ان ایکول ڈفرینٹ ہوتی ہیں, رائٹ. اچھا, اب یہ چیز جب آپ کے سامنے آئے گی تو پھر obviously ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کا ون آف دا پازیٹیو فیکٹر یہ بن جائے گا, رائٹ. سو اس قسم کے جو ڈس ایکویلیبریمز ہیں, جو اس قسم کی ڈس ایکویلیبریم کیا کرتے ہیں, ان امپلائمنٹ پیدا کرتے ہیں یا انڈر امپلائمنٹ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, thus the technological unemployment in underdeveloped countries is because of surplus labor which result from misallocation of resources and structure of demand. Higgin constructed his theory by assuming two goods, two factors and two sectors and their factor endowment and production function. دو سیکٹر ہیں, دو گڈز ہیں اور دو فیکٹرز ہیں, اوکے. Of these two sectors, the industrial sector is engaged in plantation, mines, oil fields and large scale industries. It is capital intensive and characterized by a fixed technological coefficient, that is factor have to be combined in a fixed proportion. اب اس جگہ پہ آپ رک جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. Of these two sectors, اب دو سیکٹرز ہیں, دو گڈز ہیں اور دو فیکٹرز ہیں, رائٹ. سو یہ جو دو سیکٹر کی بات ہوئی ہے, ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے, وہ کارخانوں کا استعمال کرتا ہے, مائنز پر, آئل فیلڈ پر اور لارج اسکیل انڈسٹری کو ڈیل کرتا ہے, اور وہاں پر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, رائٹ. اور وہاں پر کوفیشینٹ جو ہے وہ فکس ہے, اوکے. ٹیکنیکل کوفیشینٹ فکس ہے. دا فیکٹر ہیو ٹو بی کمبائنڈ ان فکس پروپورشن, رائٹ. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک کیپٹل اور 4 لیبر سے جو ہے وہ پروڈکشن 10 ہو رہی ہے, تو فکس کوفیشینٹ کا مطلب کیا ہے کہ 2 لیبر اور 2 کیپٹل اور 8 لیبر سے پروڈکشن 20 ہوگی, fixed proportion, right? Anyway, while the rural sector is engaged in the producing food, stuff, handicrafts, very small industries, it has changeable technical coefficient of production, hence it has different alternative combination of labor and capital. اب یہاں پر بات واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی. سیکٹر دو ہیں, ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے اور دوسرا رورل سیکٹر ہے. انڈسٹریل اور رورل سیکٹر. انڈسٹریل سیکٹر کیا کر رہا ہوتا ہے, پلانٹیشن کر رہا ہوتا ہے, مائنز, آئل فیلڈ اور لارج اسکیل کی انڈسٹری کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر کیپٹل زیادہ اور لیبر کم استعمال ہو رہا ہے, اور وہاں پر جو ہے ٹیکنیکل کوفیشینٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, فکس پروپورشن میں ہوتا ہے. سو یہ ایک سائڈ آپ کو میں نے بتائی, انڈسٹریل سیکٹر, اور وہاں پر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور بیسیکلی وہاں پہ جو فیکٹرز ہیں وہ فکس پروپورشن کے ساتھ لگائے جا رہے ہوتے ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں, رورل سیکٹر, اب وہ کر کیا رہا ہوتا ہے, ہینڈی کرافٹ, فوڈ سٹف, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو جو وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, کھڑیاں جیسے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور یہ اس کا جو ٹیکنیکل کوفیشینٹ ہے وہ چینجیبل ہے, اور یہ بیسیکلی کمبینیشن لیبر اور کیپٹل کا جو ہے یہ کو بڑھانے یا گرانے سے جو ہے وہ آؤٹ پٹ بڑھ یا کم ہو سکتی ہے. وہاں پہ کیپٹل انٹینسو, یہاں پہ لیبر انٹینسو, وہاں پہ فکس کوفیشینٹ, یہاں پہ چینجیبل کوفیشینٹ, وہاں پہ لارج اسکیل, یہاں پہ اسمال اسکیل. اب دیکھیں یہ دونوں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم ہے, رائٹ. Now, the production function in industrial sector are represented in the figure will present in the next slide. Okay? آپ کو میں اس فگر کو بتانے سے پہلے کچھ مائکرو اکنامکس کی کچھ چیزیں یاد کرا دیتا ہوں. آپ نے آئسو کوانٹ پڑھا تھا مائکرو اکنامکس میں, اور آئسو کوانٹ اور آئسو کاسٹ دو چیزیں آپ نے پڑھی تھی. آئسو کوانٹ کیا ہوتا ہے, لیبر اور کیپٹل کے ایسے ڈفرینٹ کمبینیشن جو آپ کو سیم لیول آف آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, اور آئسو کاسٹ کیا ہوتا ہے, لیبر اور کیپٹل کے ایسے کمبینیشن جو ایک فرم خرید سکتی ہے,
right? آپ کو امید ہے یاد آ گیا ہوگا. Okay, now here in this diagram IQ1 represent the combination of OL1 and OK1 capital to produce certain level of output. Okay, اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہر نیچے سے اوپر والی جو آئسو کوانٹ ہے اس پر لیول آف پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے. اوکے, ناؤ while IQ2, ISO quant 2, ISO quant 3, ISO quant 4 represent higher level of output which are only possible if capital and labor are increased in same proportion. دیکھیں یہ آپ نے IQ1 کے لیے L1 اور K1, IQ2 کے لیے آپ نے L2 اور K2, LQ3 کے لیے آپ نے اس طرح سے اوپر اور جانا ہے کیپٹل, اور یہ آپ کو لیبر L3 اور آپ نے K3 کیپٹل 3. اوکے, سو دیکھا آپ نے کہ کیپٹل K1 اور L1 استعمال کر کے آپ ایک اسپیسیفک آؤٹ پٹ حاصل کر رہے ہیں. آپ آئسو کوانٹ IQ1 پہ ہیں جو آپ کو ایک اسپیسیفک آؤٹ پٹ دیتی ہے. If you want to increase output, you want to go to IQ2, آپ کو لیبر اور کیپٹل ایک خاص پرپورشن سے بڑھانے ہیں, اور اسی طرح سے آپ نے اوپر IQ3 پہ جانا ہے تو لیبر اور کیپٹل ایک خاص پرپورشن سے بڑھانے ہیں. IQ4 پہ جانا ہے تو اسی خاص پرپورشن سے بڑھانے ہیں. اوکے, سو آپ نے دیکھا کہ A B C D یہ آپ پوائنٹ دیکھیں, A B C اور D پوائنٹس, ٹھیک ہے, یہ آپ کو IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 یعنی کہ آپ کی پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اینی وے یہ A B C D جو ہے اسے ایکسپینشن پاتھ بھی بولتے ہیں, ان کی آپ پروڈکشن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کو ڈائیگرام تب اچھی طرح سے سمجھ آئے گی جب آپ مائکرو اکنامکس کا وہ ٹاپک جو انڈیفرنس کرو والا آپ نے پڑھا ہے, آئسو کوانٹ والا پڑھا ہے, آئسو کاسٹ والا پڑھا ہے, وہ آپ ریوائز کر لیں تو آپ کو یہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. اوکے, now thus the point ABCD shows fixed combination of capital and labor which are underused to produce different level of output. یہ آپ کے ABCD آپ کے جو ہے وہ لیبر اور کیپٹل کے ڈفرنٹ کمبینیشنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یعنی کہ A کا کیا کمبینیشن ہے, L1 اور K1. B کمبینیشن کیا بتا رہا ہے, L2 and K2. C کمبینیشن آپ کو کیا بتا رہا ہے, L3 and K3. D کمبینیشن اس طرح سے ان کے فکس پروپورشن سے لیبر اور کیپٹل آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اوکے, ناؤ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لائن O سے لے کے E تک یہ جو لائن ہے, رائٹ, یہ کیا ریپریزینٹ کر رہی ہے, ایکسپینشن پاتھ. یہاں پہ آپ کہیں پہ لکھا ہوگا دس از دیئر, ایکسپینشن پاتھ. لائن OE ریپریزینٹ ایکسپینشن پاتھ ان دا انڈسٹریل سیکٹر, and its slope represent constant factor proportion. آپ دیکھیں نا یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی سلوپ تو کانسٹنٹ ہوگی نا, اور آپ کی یہ کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب کانسٹنٹ فیکٹر پروپورشن جو ہے اس کے اوپر استعمال ہو رہی ہے. دا لائن K2 L2 یہ اب لائن جو ہے یہ شوز دا پروڈکشن پروسیس کیپٹل انٹینسو ٹو پروڈیوس Q1 آؤٹ پٹ آف OK1 of capital and OL1 of labor are used. If the actual factor endowment is S, اگر فرض کریں یہ factor endowment ہے, okay, it means that more labor, کتنا more labor L2 are available to produce same amount of output, right, اور capital وہی K1. اب دیکھیں نا S پوائنٹ کے اوپر آپ اسے لیبر L2 اور ادھر گرائیں Y ایکسس پر تو کیپٹل K1. سیم کیپٹل استعمال کر کے اگر ہم اتنا لیبر کی انکریز کریں تو آپ S پوائنٹ پر ہوں گے. لیکن غور کریں آپ ہیں تو IQ1 پہ, وہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہی مل رہی ہے نا آپ کی آؤٹ پٹ کی. سو آپ کہہ سکتے ہیں ٹو پروڈیوس Q1 آؤٹ پٹ ایٹ OK1 and capital and OL1 of labor are used if actual factor endowment is S rather than A. اس کی بجائے یہ ہے تو it means more labor are available to produce same amount of output, while here unit of capital is OK1. Since there are fixed technical coefficient, the excess labor supply will not affect the production technique at all.
اب مزدور زیادہ لگ گئے ہیں لیکن پروڈکشن ٹیکنیک میں یہ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گی. The L1 L2 unit of labor will remain unemployed. اب ذرا غور کریں نا کہ آپ L1 مزدور لگائیں یا L2 مزدور لگائیں, رائٹ, یعنی کہ کم مزدور لگائیں یا زیادہ مزدور لگائیں, پروڈکشن وہی ہے, تو آپ کیا کریں گے, کم مزدور لگائیں گے. تو یہ جو پارٹ ہے, یہ والا سارا پارٹ, یہ اویلیبل تو ہے یہ لیبر, لیکن ان کو جاب نہیں ملے گی, یعنی کہ وہ کیا رہیں گے, ان امپلائڈ رہیں گے. اٹ از اونلی وین کیپٹل اسٹاک انکریز, یہ ان کو کب ملے گا, جب کیپٹل اسٹاک انکریز ہو کر آپ اتنا انکریز ہو جائیں, آپ ادھر چلے جائیں K2 کے اوپر چلے جائیں, تو پھر آپ پوائنٹ B پر آ جائیں گے, ایگزیکٹلی دس پوائنٹ کے اوپر, پھر کیا ہوگا, آپ کے ان لوگوں کو امپلائمنٹ مل جائے گی. اوکے, سو اٹ از اونلی وین کیپٹل اسٹاک انکریز بائی دیٹ مچ SB, اتنا یہاں سے لے کے یہاں تک اگر کیپٹل اسٹاک یا یہاں سے لے کر یہاں تک K1 سے K2 تک بڑھ جائے, then it will be possible to absorb this labor. L1 L2 تب absorb ہوگی, otherwise it has to seek employment in the rural area. انہیں جو ہے وہ رورل ایریا میں جا کر ہی جاب ملنے کے امکانات ہیں. تو اب دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اگین ادھر ایگزامپل ادھر ہاتھ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لیبر ہے اور یہ کیپٹل ہے. اوکے, اب فرض کر لیں یہ آپ کا آئسو کوانٹ ہے IQ1, یہ ہم تھوڑا سا اس کو اوکے, سو یہ آپ IQ2 IQ3 رائٹ. آپ دیکھیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر, آپ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ نے پروڈکشن IQ1 دینی ہے تو آپ کو کیپٹل کتنا K1 اور لیبر کتنا L1. اوکے, اگر آپ نے ہائر آؤٹ پٹ پر جانا ہے تو آپ کو کیپٹل K2 اور لیبر L2 استعمال کریں گے. اب دیکھیں اگر آپ یہ پوائنٹ اگر فیکٹر انڈومنٹ اگر اتنے فیکٹرز موجود ہوں, آپ A کی بجائے B پر ہیں, پروڈکشن تو وہی IQ1 ہی ہے رائٹ, لیکن آپ کا اتنے لیبر موجود ہے, ایکسیس لیبر موجود ہے دس ایریا. اوکے, اچھا اب دیکھیں آپ A پوائنٹ پہ ہوں یا B پوائنٹ پہ ہوں تو آپ سیم آئسو کوانٹ پر ہیں, اور سیم آئسو کوانٹ کے اوپر سیم لیول آف آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اٹ مینس کہ اگر آپ A پر ہیں یا B پوائنٹ پر ہیں آپ کی آؤٹ پٹ سیم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمپلائز جو ہے یہ پروڈیوسر جو ہے وہ اس پوائنٹ کو پریفر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کم لیبر اور کم کیپٹل کا استعمال کر کے پروڈکشن آپ کو فرض کر لیں یہ 100 ہے, 100 میٹر کلاتھ ہے. اوکے, تو اور جو اوپر والی ہے وہ 200 میٹر کلاتھ, اوپر جائیں 300 میٹر کلاتھ. اوکے, اس طرح سے سمجھ لیجئے. تو آپ A پوائنٹ پر ہو یا B پوائنٹ پہ ہو, ان دونوں صورتوں میں آپ کتنے میٹر کلاتھ بنا رہے ہیں, 100 میٹر. اوکے, اگر فیکٹر انڈومنٹ B پوائنٹ پر ہو تو L2 اور K1 کمبینیشن بنے گا. ٹھیک ہے, اور اب پروڈکشن کتنی 100 میٹر, اور اگر A پوائنٹ پر ہے تو L1 اور K1 اور پروڈکشن کتنی اگین 100 میٹر. تو what will producer do? They will go to that point. It mean کہ یہ جو لوگ ہیں یہ L1 سے L2 یہ جو شیڈڈ ایریا ہے یہ کیا ہوگا, ان امپلائڈ رہے گا. یہ کیا رہے گا, ان امپلائڈ رہے گا. یہ ان کو تب تک امپلائمنٹ نہیں مل سکتی جب تک اسٹاک آف کیپٹل ادھر سے ادھر شفٹ نہ ہو جائے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ IQ2 پر پہنچ جائیں, IQ2 پر پہنچ جائیں, IQ2 پر پروڈکشن 200 ہے, اب ان لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ ملے گی. اٹ مین ان لوگوں کو امپلائمنٹ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹاک آف کیپٹل K1 سے K2 تک انکریز ہو جائے. از دیٹ کلیئر؟ سو اس طرح سے جو ہے اونلی پاسبلٹی ہے کہ یہ پارٹ جو اویلیبل جو لیبر ہے اس کو امپلائمنٹ مل سکے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس والی لیبر کو امپلائمنٹ کہاں پر ملے گی, آپ کو رورل سیکٹر کے اندر they will have to go and seek the employment. Did you get my point? تو یہ تو آپ کا جو کون سا سیکٹر تھا, ماڈرن سیکٹر تھا, انڈسٹریل سیکٹر تھا. ٹھیک ہے جی, جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیپٹل انڈومنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے کہ اگر کیپٹل انڈومنٹ B پوائنٹ پر آپ ہیں
تو آپ دیکھیے آپ سے کیا ہوگا کہ اتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں. جب تک کہ اسٹاک آف کیپٹل نہیں بڑھے گا تب تک یہ لوگ ان امپلائڈ رہیں گے. اگر اسٹاک آف کیپٹل نہیں بڑھ رہا تو پھر کیا ہوگا, یہ لوگ جو ہے وہ رورل ایریا میں جا کے جاب تلاشیں گے. Is it clear? Now go back to the previous slide and look at this diagram again. Now this A, B, C, D, E or O, E is the point which is telling you, which is explaining the ایکسپینشن پاتھ اگر آپ نے پروڈکشن بڑھانی ہے. اوکے, اب OQ1 کو ہم نے ازیوم پچھلی جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا 100 پروڈکشن ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ A پوائنٹ کے اوپر ہیں تو L1 اور K1 لیبر استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ لیٹ سے 100 میٹر کپڑا ہے IQ1. اچھا, اگر جو فیکٹر انڈومنٹ پوائنٹ S کے اوپر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ L2 لیبر آر اویلیبل دیئر, رائٹ, اور K1 کیپٹل. لیکن ایسا ہوگا نہیں, فرم A پوائنٹ پر ہی رہنا چاہے گی. تو دیٹ مچ لیبر از اویلیبل, رائٹ, اور یو کین سے دیز مچ پیپل آر ان امپلائمنٹ. اور یہ کہاں پہ جائیں گے؟ ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسٹاک آف کیپٹل نہیں بڑھے گا تو پھر دے ول ہیو ٹو سیک دا امپلائمنٹ, دے ول ہیو ٹو سیک دا امپلائمنٹ ان دا رورل سیکٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ناؤ اب آگے آپ کا پروڈکشن فنکشن فار رورل سیکٹر آر شون ان دس فگر. اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں, اب چونکہ کوفیشنٹ فکس نہیں ہے, رائٹ, تو آئسو کوانٹ آپ کو یاد ہوگی. میں ایگزیکٹلی آپ کو پہلے آئسو کوانٹ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیں لیبر اور یہ کیپٹل, یہ آئسو کوانٹ, رائٹ. آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا یہاں پر اور اس پوائنٹ کے اوپر, دونوں پوائنٹ کو غور سے دیکھیے. یہاں پر آپ کا کیپٹل K1 اور L1, اور دیکھیں اب چاہے A پوائنٹ ہو یا B پوائنٹ ہو, آؤٹ پٹ سیم ہے, لیٹ سے 100 میٹر کلاتھ ہے, رائٹ. چاہے آپ A پوائنٹ پر ہیں, چاہے اب یہ K0 اور L2 کر لیں یا L0 اور L1 کر لیں. اب ذرا غور کیجئے گا, A پوائنٹ پر اگر آپ ہیں تو آپ کتنے میٹر کپڑا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ 100 میٹر. لیکن کیا کر رہے ہیں, کیپٹل آپ زیادہ لگا رہے ہیں اور لیبر آپ کا کم لگ رہے ہیں. What does it mean? It mean یہ آپ کی ٹیکنیک کون سی؟ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک. اب اتنی ہی آؤٹ پٹ آپ B پوائنٹ پر دینا چاہیں تو آپ B پوائنٹ کے اوپر دیکھیں کہ کیپٹل کم ہے اور یہ دیکھیں لیبر زیادہ ہے, اتنی فرام ہیئر 0 to L1 لیبر ہے اور کیپٹل 0 to K0, کیپٹل کم اور لیبر زیادہ. اوکے, لیکن آؤٹ پٹ سیم ہے چاہے آپ لیبر انٹینسو ٹیکنیک کریں یا آپ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کی طرف جائیں. از اٹ کلیئر؟ دوسری بات جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے وہ یہ کہ یہ IQ2 یہ لیول آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گا, لیٹ سے 200, اور اوپر چلے جائیں تو یہ IQ3 دیٹ از 300. کلیئر ہوگی بات؟ اب اس کو دوبارہ سے ایک اور اینگل سے آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں بات اس طرح سے, اب یہ آپ کی بجٹ لائن کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکویلبریم کہاں پہ ہوتا تھا فرم کا؟ جہاں پہ آئسو کوانٹ اور آئسو کاسٹ آپس میں ٹینجنٹ ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ کسی جو ریسورس کی ہے, رائٹ, ہم سارے پیسے کیپٹل پہ لگائیں تو ہمیں اتنا کیپٹل ملتا ہے, سارے لیبر پہ لگائیں تو اتنا لیبر ملتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے, یعنی کہ سارے پیسے لیبر پہ لگائے تو کم لیبر ملا, سارے پیسے کیپٹل پہ لگائے تو زیادہ کیپٹل ملا. تو اٹ مین کہ کیپٹل چیپ ہے. یہ جو آئسو کوانٹ ہے, آئسو کاسٹ ہے, یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیپٹل چیپ ہے اور لیبر کاسٹلی ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس فرم کو؟ اس ٹیکنیک کی طرف جانا چاہیے, کیپٹل انٹینسو. اور اگر سارے پیسے لگائیں کیپٹل پہ اتنا کیپٹل اور سارے لیبر پہ تو اتنا, اس کو ملائیں تو یہ آپ کی آئسو کاسٹ بنے گی. اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سارے پیسے کیپٹل پہ لگانے کم کیپٹل ہے اور سارے پیسے لیبر پہ لگانے سے زیادہ لیبر آ رہا ہے. تو یہ ٹیکنیک کون سی ہوگی؟ لیبر انٹینسو. تو اس فرم کو یہ والا جو ہے ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب اگین اب دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی چلی جائے تو آپ جو ہے یہ پیرالل, آپ جو ہے پیرالل اوپر چلا جائے گا آپ کا آئسو کاسٹ. اوکے, لیکن ایشو ہے اس میں. ایشو یہ ہے کہ چونکہ کیپٹل سکیئرس ہے, لیبر ابنڈنٹ ہے. اوکے, سو جب ہم اوپر کی طرف جائیں گے, اگر فرض کریں کیپٹل جو ہے وہ ہم لینڈ لے لیتے ہیں, یہاں پہ لینڈ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ ہیں پہلے, اچھا اب ہم نے لینڈ جو انکلٹیویٹڈ لینڈ تھی اسے کلٹیویٹ کیا, لیکن لیبر
یہ اس طرح سے. اور اب دیکھیں لینڈ کو ہم چونکہ یہ ریسورس جو ہے آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, زمین کو آپ بڑھا نہیں سکتے, رائٹ. تو جو انکلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, لیبر زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یہ اس طرح. اوکے, سو الٹیمیٹلی یہ اس طرح سے چونکہ سپلائی جو ہے وہ فکسڈ ہے لینڈ کی, تو یہ ایک حد پہ جا کے یہ بالکل جو ہے اسٹریٹ لائن ہو جائے گی. اوکے, اینی وے, سو دس از ہاؤ اٹ ورکس, رائٹ. سو ایکولیبریم کہاں پر ہوتا ہے؟ کسی بھی آپ نے آئسو کوانٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, لیبر کیپٹل یہ آپ کا آئسو کاسٹ ہے اور یہ آپ کا آئسو کوانٹ ہے. جہاں پر یہ ٹینجنٹ ہو رہے ہیں وہ ایکولیبریم ہوتا ہے, رائٹ. سو فرم ول یوز دیٹ مچ آف لیبر اینڈ دیٹ مچ آف کیپٹل ٹو گین اے اسپیسیفک آؤٹ پٹ, مے بی اٹ از 100 میٹر جیسے ہم نے ازیوم کیا. اوکے, آئی ہوپ کہ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے مائکرو اکنامکس میں تفصیلاً پڑھا ہوگا, یہ جسٹ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ بتایا میں نے. اب ہم جاتے ہیں اوریجنل ڈائیگرام کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو انڈسٹریل سیکٹر کے بارے میں بتایا, ہم پر ٹیکنالوجیکل ڈیولیزم رہے ہیں. دو میں نے آپ کو فیکٹرز آف جو آپ کا پروڈکشن فنکشن ہے, دو پروڈکشن فنکشن سیم وقت پہ ایگزسٹ کرنا, یہی ٹیکنالوجیکل ڈیولیزم تھا. اچھا, پھر ہم نے دو سیکٹر بتایا آپ کو, ایک جو ہے وہ انڈسٹریل اور ایک جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر. انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے, فکسڈ کوفیشینٹ ہوتا ہے لیبر کیپٹل کا, رائٹ, وہ اس کے ذریعے سے آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. جبکہ جو ہے وہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر جو کوفیشینٹ ہے وہ ویریبل ہوتا ہے, فکسڈ کوفیشینٹ نہیں ہوتا. یہ باتیں میں پہلے آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کچھ کنسیپٹس آپ کو آئسو کوانٹ وغیرہ کے بتائے. اب ہم جاتے ہیں اوریجنل ڈائیگرام کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا پروڈکشن فنکشن فار دا رورل سیکٹر, اور یہ شون ان دس فگر دا ٹریڈیشنل رورل سیکٹر, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ہیئر Q1, Q2, Q3 اینڈ Q4 یہ آپ کی کیا ہے, آئسو کوانٹس ہیں. دیز آر دا آئسو کوانٹس, رائٹ. اور یہ آپ کو بتا رہی ہیں ویریبل کوفیشینٹس آپ کو بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. کون سے کوفیشینٹس؟ ویریبل کوفیشینٹس بتا رہی ہیں آپ کو. in order to produce more output, more labor is employed as compared to the capital. دیکھیں اگر ہم جیسے جیسے ہم یہ آؤٹ پٹ بڑھاتے جائیں گے, لیبر زیادہ امپلائی کیا جائے گا اور کیپٹل پہلے کی نسبت کم کیا جائے گا. فکس کوفیشینٹ میں کیا, اگر لیبر جو ہے میں نے جیسے اگزامپل دی, 1 یونٹ کیپٹل کا اور 3 لیبر کا ہے اور پروڈکشن 10 ہے. اب کیپٹل کا یونٹ ہو گئے 2 اور لیبر ہوگی 6, پروڈکشن 20 ہوگی. فکس کوفیشینٹ ہے, 1.3 سے چل رہا ہے, 1.3 سے ہی چلے گا. اوکے, یہاں پہ ویریبل ہے, یعنی کہ جو کیپٹل ہے یا لینڈ ہے وہ جس رفتار سے آپ اس میں ان پٹ ایز اے لینڈ اور لیبر کیپٹل کی جو ہے اس کو ایز ان پٹ بڑھاتے ہیں, اس سے زیادہ سے لیبر کو بڑھا رہے ہیں, تو یہ ہم ویریبل کوفیشینٹ کی بات کر رہے ہیں. سو لک ایٹ دس, یہ A, B, C, D and E, these are all point. If we join these all points, what we'll get expansion path. Okay, now you can see the first equilibrium is taking place at A, second one आइसो क्वांट का B पर, C पर, D. आप देखें ये कैपिटल इतना बड़ा और लेबर इतना बड़ा. अब आप गौर करें ये कैपिटल जितना बड़ा, लेबर اور طرح سے بڑی, یعنی کہ یہ یہاں پر زیادہ لیبر بڑا, یہاں پہ کم بڑا. اب اس کو اگر ایکسٹینڈ کریں تو لیبر اور زیادہ بڑھ گئی, اس کو اگر ہم آگے ایکسٹینڈ کر لیں تو آپ اندازہ لیبر. اور یہ دیکھیں اب یہاں پر جا کر اب فرض کریں یہ جو کیپٹل جو کہ ہم لینڈ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ فکس ہے, تو اس سے زیادہ تو یہ نہیں بڑھ سکتی. دیٹ از وائی دس لائن جو ہے وہ ان الاسٹک ہوگی, اسٹریٹ ہوگی. اوکے, سو یہ ای پوائنٹ تھا. ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, ان آرڈر ٹو پروڈیوس مور آؤٹ پٹ مور لیبر از امپلائڈ ایز کمپیئرڈ ود دا کیپٹل. ایز اے ریزلٹ دا گڈ لینڈ جو کہ کیپٹل بھی ہو سکتا ہے بیکم اسکیئرس اینڈ آل اویلیبل لینڈ از کلٹیویٹڈ بائی ہائی لیبر انٹینسو ٹیکنیکس ایٹ پوائنٹ ای. دس از دا پوائنٹ ای where maximum output level is reached as shown by QN. This is the maximum level of output. Okay, so this is how دو سیکٹرز میں نے آپ کو بتائے, ایک انڈسٹریل سیکٹر اور ایک رورل سیکٹر بتایا. ان کا میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا. آپ وہاں پہ کیپٹل انٹینسو, یہاں پہ لیبر انٹینسو, وہاں پہ فکس کوفیشینٹ, یہاں پہ ویریبل کوفیشینٹ. اوکے, thus according to Higgins
because of different production function, the unemployment and underemployment come into being in underdeveloped countries. اب چونکہ یہ پروڈکشن فنکشن ڈفرینٹ ہے لہٰذا نہ صرف ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی بلکہ انڈر امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. اس کا کازیٹو فیکٹر کیا ہوگا؟ جو ہگنس نے کہا ان کے خیال میں ڈفرینٹ پروڈکشن فنکشن کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک اسٹاک آف کیپٹل نہیں بڑھے گا تو اویلیبل لیبر کو جاب نہیں ملے گی. کہاں پر؟ ماڈرن سیکٹر کے اندر, انڈسٹریل سیکٹر کے اندر. وہ کہاں پر آئیں گے؟ وہ پھر لیبر وہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر یا آپ کا جو بیکورڈ سیکٹر ہے ادھر آئیں گے امپلائمنٹ کے لیے. اچھا آلریڈی وہاں پر سپلائی آف لیبر زیادہ ہے لہٰذا وہاں پر انڈر امپلائمنٹ اور ڈسگائزڈ ایک اسکلڈ لیبر آ کے وہاں پر ایک مزدور کے طور پہ کام کرے گا تو انڈر امپلائمنٹ ہی نا. اس طرح سے ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ پیدا ہو جاتی ہے, چھپی ہوئی بے روزگاری پیدا ہو جاتی ہے. رائٹ, سو بیکاز آف دا ڈفرنٹ پروڈکشن فنکشن دا ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ کم ان ٹو بینگ ان underdeveloped countries. According to Higgins, the industrial sector use capital intensive techniques and fixed technical coefficient, and it is not a position to create unemployment opportunities at the same rate at which population grows. Okay, اب دیکھیں نا یہ جس رفتار سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اگر ٹیکنیکل کوفیشنٹ فکس ہو, رائٹ, سو اس رفتار سے امپلائمنٹ تو نہیں بڑھ رہی ہوگی نا, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تو نہیں بڑھ رہی ہوگی, تو پھر آبویسلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بھی پیدا ہوگی, انڈر امپلائمنٹ بھی پیدا ہوگی, ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ بھی پیدا ہوگی. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ دیکھیں جس رفتار سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس رفتار سے لیبر کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی تو اسی کو تو ان امپلائمنٹ بولتے ہیں نا. رادر دا انڈسٹریلائزیشن ریڈیوس دا امپلائمنٹ ان دس سیکٹر. ٹیکنالوجی کے استعمال سے, لیبر انٹینسو ٹیکنیک کے استعمال سے جو آپ کی انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے اندر ان امپلائمنٹ کیا وہ بڑھائے گا بلکہ امپلائمنٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے. اور رورل جو ہے سیکٹر وہ الٹرنیٹو ہوتا ہے لہذا اس پر پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر سرپلس لیبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ in the beginning it is possible to absorb the additional labor by bringing more land under cultivation. This leads to optimal combination of labor and capital. So دیکھیں پہلی سٹیج کیا ہوگی, انڈسٹری سے اگر ایگریکلچر کی طرف لیبر جا رہا ہے یا پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے لیبر بڑھ رہا ہے تو انیشیلی دیکھیں انیشیلی تو اس بڑھتی ہوئی لیبر کی سپلائی کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر انکلٹیویٹڈ لینڈ جو ہے وہ ہم نے کلٹیویٹ کرنے شروع کر دی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ جو بنجر زمین تھی اس کو ہم نے قابل کاشت بنانا شروع کر دیا. اوکے, سو پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ لیبر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قابل کاشت زمین میں اضافہ کیا جائے گا. اچھا لیکن آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی زمین ہے اس کو دو حصے کر لیں, ایک قابل کاشت ایک ناقابل کاشت جس کو ہم کاشت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, انکلٹیویٹ. اب جو ناقابل کاشت زمین ہے جو بنجر زمین ہے اس کو قابل کاشت بنانے کا اگر ہم پروسیس شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی ایک وقت تو آئے گا نا کہ جب مزید زمین نہیں بچے گی. ٹھیک ہے نا, سو ساری کی ساری زمین قابل کاشت ہے, اب اس سے زیادہ سپلائی آف لینڈ نہیں ہو سکتی. سو in beginning it is possible to absorb the additional labor by bringing the more land under cultivation. This lead to optimal combination of labor and land, right, یا labor and capital, یعنی کہ optimal combination آ جائے گا. Eventually good land becomes scarce. اب اچھی زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, scarce ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, کمیاب ہو جائے گی. The ratio of labor to capital in that sector rises and technique become increasingly variable in this sector. اوکے, سو آپٹیمل کے بعد کیا ہوگا, اب کیا ہوگا کہ اب آپ ٹیکنیک الٹر کریں گے. ٹھیک ہے جی, کہ اس پر زیادہ مزدور لگا کر پروڈکشن زیادہ کی جائے. رائٹ, الٹیمیٹلی آل اویلیبل لینڈ از کلٹیویٹڈ بائی ہائی لیبر انٹینسو ٹیکنیکس اینڈ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر بیکم زیرو اینڈ ایون نیگیٹو. اب دیکھیں زمین کے اوپر مزدوروں کی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو مائنر پروڈکٹیوٹی زمین کی کم ہوتی چلی جائے گی, مزدور کی کم ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی ہوتی وہ زیرو ہو جائے گی. جو ہی کسی مزدور کی مائنر پروڈکٹیوٹی زیرو ہو گئی اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسگائز ان امپلائمنٹ کا شکار ہو گیا. بظاہر تو اسے جاب ہے, وہ کام کر رہا ہے, لیکن بیسیکلی وہ مائنر پروڈکٹیوٹی میں انکریز نہیں کر رہا, تو وہ کس امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ کا, ڈسگائز ان امپلائمنٹ کا شکار ہو گیا. سو الٹیمیٹلی آل available land is cultivated by high labor intensive techniques and marginal productivity of labor become zero.
اور ممکن ہے اینڈ نیگیٹو بھی ہو جائے. یہ جو آپ کو ہم نے صورتحال ساری بتائی, thus with the growth of population disguised unemployment begin to appear. اب اگر مزید پاپولیشن بڑھے گی تو یہ چھپی ہوئی بے روزگاری اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. Under these circumstances, farmers have no incentive either to invest more capital or to introduce labor saving techniques. اب چونکہ وہ آپٹیمل پروڈکشن حاصل کر رہے چکے ہیں تو اب ان کے پاس انسینٹیو ہی نہیں بچے گا کہ وہ مزید جو انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, فارمرز جو ہیں وہ مزید انویسٹ کریں لینڈ کے اوپر. ایز اے ریزلٹ the techniques of production, the productivity of land and socio-economic life is remained at low level in the rural sector. So ان تمام وجوہات کی وجہ سے, اس پروڈکشن ٹیکنیک کی وجہ سے لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ کم رہتا ہے اور ان کی جو آمدنی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس بات کو آپ غور سے دیکھیے گا. سب سے پہلے سٹیپ کے اوپر آپ نے کیا کیا, جب آپ کی سپلائی آف لیبر بڑی, آپ نے جو ناقابل کاشت زمین تھی اس کو قابل کاشت بنایا تو مزید مزدور ابزارب ہو گئے. پھر اور مزدوروں کی سپلائی, پھر اس کو ابزارب کرنے کے لیے اور ناقابل کاشت زمین بڑھاتے چلے گئے. آپ نے انویسٹ کیا, جو بنجر زمین تھی اس کو قابل کاشت بناتے چلے گئے, لیبر ایڈجسٹ ہوتی چلی گئی. جب وہ زمین آپٹیمل یعنی کہ میکسیمم ہو گئی تو آپ کا آپٹیمل آپ نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا کہ اتنے مزدور اور اتنی زمین کے ساتھ اتنی ہی آؤٹ پٹ آ سکتی ہے. اب اگر مزید لیبر آ جائے تو اس کو ایڈجسٹ کریں گے آپ, تو اس کا مطلب ہے آپٹیمل اسکیل سے آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ اب آپ آپٹیمل پوائنٹ سے ہٹ گئے ہیں. اب آپ کو زیادہ مزدور لگا رہے ہیں اسی زمین پر جو اویلیبل ہے. اوکے, سو پھر گریجولی کیا ہوتا جائے گا, مارجنل پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. مارجنل پروڈکٹیوٹی تو آپ کو یاد ہے نا کیا ہوتا ہے. مارجنل پروڈکٹیوٹی مثلا ایک مزدور ہے پروڈکشن 10 ہے, 2 مزدور اسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن 18 ہے, تو دوسرے مزدور کی مارجنل پروڈکٹیوٹی کتنی ہوگی, 8. اگر تیسرا مزدور آ گیا اور ٹوٹل پروڈکٹ بڑھ کر 24 ہوگی تو تیسرے مزدور کی مارجنل پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی, کتنی, 6. اور اگر 5واں مزدور آ گیا, 4تھا مزدور آ گیا, اس طرح سے پروڈکٹیوٹی جو ہے مارجنل جو نیٹ چینج ان ٹوٹل پروڈکٹ ہے بائی این ایڈیشنل امپلائنگ ان لیبر, تو اس کو ہم مارجنل پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر کہتے ہیں. سو الٹیمیٹلی یہ کم ہوتی کہاں تک ہو جائے گی, 0 تک ہو جائے. جب وہ 0 ہوگی اٹ مین جس مزدور کی مارجنل پروڈکٹیوٹی 0 ہے وہ ڈسگائزڈ ان امپلائڈ ہے. اوکے, اگر ہم اس سے مزید بڑھائیں گے تو امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ اور بڑھتی چلی جائے گی. رائٹ, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایز اے ریزلٹ دا ٹیکنیکس آف دا پروڈکشن, دا پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر اینڈ سوشل اکنامک لائف ریمینڈ ایٹ لو لیول ان دا رورل سیکٹر. اوکے, سو دس از ایگزیکٹلی دا سیم پوائنٹ وچ از بیسیکلی ہائی لائٹڈ بائی ہگنز. اوکے, ناؤ دیکھیں, in the long run the technological progress does not help in removing the disguised unemployment. long run کے اندر disguised unemployment کو ختم نہیں کر سکتی ہے, rather it tend to increase the number of disguised unemployed. right, this situation is further aggravated by keeping wage rate artificially high by trade union or by the government policy. government minimum wage rate رکھتی ہے نا, جیسے پاکستان میں 8,000 minimum wage rate, I don't know کہ اب یہ نئی پالیسی کے اندر وہ انکریز کرنے کا کہہ رہے ہیں, لیکن منیمم ویج ریٹ 8,000 رکھا ہوا ہے. اب یہ آرٹیفیشل ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز نے ویج ریٹ 8,000 ڈٹرمن نہیں کیا. اگر ڈیمانڈ اور سپلائی یعنی کہ ڈیمانڈ فار لیبر اینڈ سپلائی فار لیبر جو ہے میوچولی, یہ جہاں پہ ڈیمانڈ فار لیبر اور سپلائی فار لیبر انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو اکولیبریم ویج ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی یعنی کہ منیمم ویج ریٹ. اس طرح سے لیبر جو ہے, لیبر یونین جو ہیں وہ بھی پریشرائز کر کے جو ہے ویج ریٹ ڈٹرمن کرواتی ہیں, ہائی ویج ریٹ. تو آرٹیفیشل ہائی ویج ریٹ جو ہے وہ اس صورتحال کو اور گمبھیر کر دیتا ہے. فار ہائی انڈسٹریل ویج ریلیٹو ٹو دا productivity provides an incentive to producer for introducing labor saving techniques and thereby it diminishes the further capacity of the industry sector to absorb surplus labor. اب ذرا غور کیجئے گا, جب آپ کی ایسی پالیسیز یا لیبر یونینز جو ہیں ہائی ریٹ ویج ریٹ جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہیں, تو پھر پروڈیوسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے جس سے جو لیبر سیونگ ٹیکنالوجی جس سے بولتے ہیں, جس سے لیبر کم سے کم استعمال ہو. اوکے, تو جب لیبر کم سے کم استعمال ہوگی, ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر کیا ہوگا, لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو انڈسٹریل سیکٹر میں ٹیکنالوجی استعمال ہوئی, کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس استعمال ہو گئی, تو اس سے کیا ہوا, لیبر کو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ فیس کرنی پڑی. یعنی کہ جو مزدور پہلے کام کر رہے تھے اس سے بھی کم مزدور کو کام ملے گا. یعنی کہ لیبر سیونگ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں. رائٹ,
تو اس سے کیا ہوگا, اس سے obviously unemployment میں انکریز ہوگا, اور انڈسٹری کے اندر کیپیسٹی جو ہے لیبر کو ایبزارب کرنے کی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. کیوں کم ہوتی چلی جائے گی؟ کیونکہ پروڈیوسر جو ہے لیبر سیونگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. اوکے, وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ویجز, ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز ڈیٹرمن نہیں کر رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ گورنمنٹ یا جو آپ کی لیبر یونین ہے اس نے آرٹیفیشل طریقے سے ویجز کو ہائی رکھا ہوا ہے. اکارڈنگلی دیز فیکٹر increase the technological dualism in developing countries. Okay, now we'll see the criticism. Professor Higgin has attempted to present how disguised unemployment gradually rise in the rural sector of the dualistic societies, but the theory has following defects. پہلی بات تو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ بڑے لاجیکلی اور بڑے ٹیکنیکلی جو پروفیسر ہیگن نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ہے کس طرح سے ان امپلائمنٹ اور ڈسگائز ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ کا جو دو سیکٹرز ہیں, ایک ڈیولپڈ اور ایک جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہ کس طرح سے امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی کس طرح سے جو آپ کا ماڈرن سیکٹر ہے وہ ان امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے بڑی تفصیلاً پڑھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ assumption of fixed technical coefficient کی بات ہے. یہ پہلی جو assumption ہے جو fixed technical coefficient کہا تھا ہگنز نے یہ کہا تھا نا, دو باتیں کی تھی. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہاں پر جو کوفیشینٹ, ٹیکنیکل کوفیشینٹ ہے وہ ویریبل ہے. اوکے, اسی وجہ سے زیادہ لیبر ایبزارب ہوتی چلی جاتی ہے وہاں پہ. جبکہ انڈسٹریل سیکٹر یا ماڈرن سیکٹر کی جو بات کر رہے تھے اگر اس میں ٹیکنیکل کوفیشینٹ جو تھا وہ فکس تھا. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہی آپ جیسے آپ نے دیکھا سرپلس لیبر جنریٹ ہو گئی تھی, اگر سٹاک آف کیپٹل بڑھے گا تو وہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کدھر چلے جائیں گے؟ جو آپ کا ایگری سیکٹر ادھر چلے جائیں گے جاب کی تلاش میں. اوکے, تو یہ پروفیسر ہگنز نے آپ سے جو ہے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو, اور پھر آگے آخر میں بتایا کہ کس طرح سے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا جو اونر ہے, جو اس کا پروڈیوسر ہے, جو اس کا انٹرپرینور ہے, وہ کس طرح سے لیبر سیونگ ٹیکنیکس کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آرٹیفیشلی ویجز ہائی رکھی جاتی ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے تحت, گورنمنٹ کی پالیسی جو منیمم ویج ریٹ کی ہے, یا جو آپ کی یونینز ہوتی ہیں, لیبر یونینز, وہ جو ہے وہ آرٹیفیشلی ہائی ویج ریٹ لے رہے ہوتے ہیں. So anyway, تو جو assumption لی تھی fixed technical coefficient, Higgins wrongly assumed fixed technical coefficient in the industrial sector without any empirical evidences. اب دیکھیں بات اس طرح سے آپ نے سوشل ڈیولزم پڑھا تھا اور اس میں انڈونیشیا کی اکانومی کو انالائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ ڈاکٹر بیک جو ہے وہ ہی کم اپ ود سوشل ڈیولزم. ہی ہائی لائٹڈ ٹو ٹائپس آف سوسائٹیز لیونگ ان انڈونیشیا, رائٹ, ایک ماڈرن سوسائٹی اور ایک بیکورڈ سوسائٹی, رائٹ. جبکہ پروفیسر ہگن کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن سیکٹر کے اندر جو ٹیکنیکل کوفیشینٹ فکس ہوتا ہے, اس کی جو امپیریکل ویریفیکیشن کہیں کسی ملک کی اسٹڈی کر کے آپ نے کی ہے تو ایسا نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے جی. تو پروفیسر ہگن نے امپیریکل ویریفیکیشن اپنے ان فیور آف ٹیکنیکل فکس ٹیکنیکل کوفیشینٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا, جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ تھا اس پوری تھیوری کے اندر. آپ نے غور کیا کہ دو جو پوائنٹ تھے, ایک آپ کا لیبر انٹینسو اور کیپٹل انٹینسو کی بات ہے, اور ایک فکس ٹیکنیکل کوفیشینٹ اور ویریبل ٹیکنیکل کوفیشینٹ. اب ویریبل ٹیکنیکل کوفیشینٹ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ویریبل ٹیکنیکل کوفیشینٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایکسٹرا لیبر جو ہے اس کے اندر ایبزارب ہو پا رہی ہے. اور جبکہ ادھر پرابلم کیا ہے, انڈسٹریل سیکٹر کے اندر فکس ٹیکنیکل کوفیشینٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ ان امپلائمنٹ تو کیا کام کرے گا سیکٹر, بلکہ وہ ان امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا, جو کہ دے ول سیک جاب ان ایگریکلچر سیکٹر. سو دس واز ہز پوائنٹ آف ویو. لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا. دیکھیں یہ فکس ٹیکنیکل کوفیشینٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ تو امپلائمنٹ کیا جنریٹ کرے گا ماڈرن سیکٹر, بلکہ وہ تو ان امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں ہیلپ فل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اس پوری تھیوری کا. لیکن
प्रोफेसर हिगन ने इसके लिए कोई एम्पिरिकल एविडेंस पेश नहीं किया. इसी वजह से ये मेजर क्रिटिसिज्म है प्रोफेसर हिगन की थ्योरी के ऊपर कि देखिए आप जब ये अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये जो फिक्स टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट होता है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो इसका एम्पिरिकल वेरिफिकेशन तो देना कि कौन से ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके अंदर टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म पाया जाता है जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर रहे, और टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस की वजह से होता है और डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस इन दो सेक्टर्स के अंदर मौजूद है, और उसकी एम्पिरिकल एविडेंसेस ये है कि फलां मुल्क को हमने स्टडी किया और उसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसका टेक्निकल कोफिशिएंट फिक्स था, और जो बैकवर्ड सेक्टर है सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर उसका टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है, जो कि एविडेंस होता है जो कि प्रोफेसर हिगन की थ्योरी के ऊपर कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है. लेकिन अब बात जो है वो अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो है एम्पिरिकल वेरिफिकेशन नहीं दी प्रोफेसर हिगन ने, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत शदीद तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया. Now, the second one is factor price do not entirely depend upon factor endowment, right? This theory indicates how the factor endowment and different production function result in disguised unemployment. Prices और different production function disguised unemployment को cause कर रही हैं. So disguised unemployment is connected with the factor price, okay? But it has been found out that the factor endowment do not entirely determine the फैक्टर प्राइस. फैक्टर एंडोमेंट फैक्टर प्राइस को डिटरमिन अकेली में नहीं करती, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो फैक्टर की प्राइस को डिटरमिन करते हैं. ओके, ये इस पे दूसरा जो क्रिटिसिज्म था. थर्ड क्रिटिसिज्म था इग्नोरिंग द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन एंड psychological factor which have been ignored by Higgin in the connection with their effect on factor proportion. अब देखिए फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन की बात की है, टेक्निकल कोफिशिएंट की फिक्स की बात की है, उसमें ये नहीं जो आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कितने मजबूत हैं, वो उनके वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बात नहीं की. इस तरह से और बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो हिगिंस ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किए, जैसे कि लोग माइग्रेट नहीं होना चाहते, अपना होमलैंड नहीं छोड़ना चाहते, अपनी ज़मीन को बेचना नहीं चाह रहे होते. तो ये सारी बातें अंडर डिस्कशन प्रोफेसर हिगिंस नहीं लाए. तो ये उनके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म था. The fourth criticism is ignoring the use of labor absorbing techniques. अब देखिए बात इस तरह से, अगर लेबर सेविंग टेक्निक्स की तरफ माइल हो सकता है प्रोड्यूसर, तो लेबर एब्जॉर्बिंग टेक्निक्स भी की तरफ तो हो सकता है, तो वो क्यों नहीं उन्होंने डिस्कस किया. अकॉर्डिंग टू हिगिंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयज हाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स विच आर इम्पोर्टेड. ओके, बट practically we find that all imported techniques are not labor saving. वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी आप जो टेक्नोलॉजी है, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है, वो जरूरी नहीं कि वो लेबर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव ही हो. फॉर एग्जांपल जापान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज नॉट ड्यू टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इट इज ड्यू टू द लेबर इंटेंसिव टेक्निक. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट प्रोफेसर हिगिंस. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेड टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती है वो जरूरी नहीं वो कैपिटल इंटेंसिव ही हो, वो लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है. देन साइज एंड नेचर ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट assessed. Again, very important. Higgin does not clarify the nature of disguised unemployment in the rural sector and excess labor supply in the industrial sector. अब देखिए nature of disguised unemployment वो किस तरह की है, वो जो उसके अंदर स्केल कौन सा है, वो अनस्केल्ड है या स्केल्ड है, वो किस शोबे में काम कर रहे हैं, ये उसके बारे में उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी नहीं बताया, ही डज नॉट टेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म. अब देखिए नो डाउट कि टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म की वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन उसकी एक्सटेंट नहीं बताई, उसकी सिवियरिटी नहीं बताई कि उसका प्रोपोर्शन कितना है. अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इनका आपस में शेयर नहीं बताया कि कितने % लोग जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है. तो ऐसा भी जो प्रोफेसर हिगिन ने नहीं बताया. तो इशू ये आप देखें कि ये सारे जो आपको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स बताए जिनकी बेस के ऊपर प्रोफेसर हिगिंस को क्रिटिसाइज किया गया. इन स्पाइट ऑफ दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट,
اور بہت حقیقت کے قریب ہے. آپ اسے غور کیجئے گا, بلکہ آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر گوگل کریں اور مختلف کنٹریز کی اکانومیز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیسے ایک وقت پہ 2 پروڈکشن فنکشن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, کیسے امپورٹڈ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر. سو آپ پریکٹیکلی اگر آپ غور کیجئے گا تو 2 سیکٹرز ہیں. آپ اپنے ملک کی بات کر لیں, وی آر انڈر ڈیولپ کنٹریز, اور یو کین اینالائز دس. اب ایک طرف انڈسٹری آ گئی, ایک طرف جو ہے ایگریکلچر سیکٹر آ گیا. اب جب انڈسٹریل سیکٹر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ کیا تمام کے تمام انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہے, کیا وہاں پر ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, یہ بھی آپ غور کیجئے گا. اب دیکھیے گا کہ پہلے ٹیکسٹائل ملز کے اندر جو ہے ویونگ مشینز جو آپ کھڑیاں, اور اس کے اندر وہ جو مینول ویونگ مشینز ہوا کرتی تھی, تو وہاں پر بہت سارے لیبر ایبزارب ہو جاتے تھے. لیکن اب کیا ہوا, چونکہ وہ ٹیکنالوجی امپورٹ کی گئی جس کے اندر کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ ویونگ مشینز آ گئی کہ جسٹ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ جسٹ ٹرن آن دا ویونگ مشین اینڈ وہ دھاگا جو ہے وہ بنانا شروع کر دے گی. اینڈ یو نیڈ ون لیبر کہ جو لک آفٹر کرے کہ کہیں وہ دھاگا ٹوٹ تو نہیں گیا, اگر ٹوٹ گیا تو وہ اس کو جوڑ دے. تو بیسیکلی ایک لیبر از انف فار دا ہول ویونگ مشین, رائٹ. سو یہ دیکھیں آپ کس طرح سے ٹیکنالوجی. اب دیکھیں یہ وہ جو پروفیسر ہگن نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ پوائنٹ ہاؤ دے آر ٹرو ان دا کیس آف پاکستان. یو کین اینالائز دس. سو کیا ہوا, وہ پروفیسر ہگنز نے آپ کو یہ جب کہا کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, تو آپ اس کو دیکھیے گا, گوگل کیجئے گا, ڈفرینٹ اپنی اکانومی کو گوگل کیجئے, دیکھیے گا کہ کون کون سی انڈسٹری سیکٹر ہمارے یہاں کام کر رہا ہے اور وہ کیا لیبر انٹینسو اور یا کیپٹل انٹینسو ہے. اسی طرح سے آپ ذرا غور کیجئے گا, فٹ بال انڈسٹری کی بات کیجئے گا. پہلے فٹ بال لیبر انٹینس جو ہے وہ آپ دیکھیں اسپورٹس کی گڈس کے آپ جو ہے وہ اس کے اندر بہت ماہر ہیں, آپ وہ ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ فٹ بال یا اسپورٹ گڈس جو تھی یہ لیبر انٹینسو وہ کرتے ہیں. ایک فٹ بال کے پیس جو ہے وہ ایک بندہ ہاتھ سے جو ہے وہ سلائی کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہ اٹ واز لائک یو نو ایک مزدور جو دن میں کچھ جو ہے 1 یا 2 فٹ بال بنایا کرتا تھا. اس لیے اگر ایک پروڈیوسر کو 100 فٹ بال جو ہے وہ پروڈیوس کرنے ہیں ایک دن کے اندر, تو اگر ایک مزدور 2 فٹ بال پروڈیوس کر رہا ہے تو ہی ول ہیو ٹو ہائر 50 لیبررز. اوکے, از اٹ رائٹ, کیونکہ ہی وانٹ ٹو پروڈیوس 100 فٹ بالز. اب دیکھیں نئی ٹیکنیک آ گئی, ٹیکنالوجی ایسی آئی جو بیسیکلی ایک مزدور جو ہے دن میں اس مشین کے ساتھ جو ہے 30 سے 40 کے لگ بھگ جو ہے فٹ بال بنا دیتے ہیں. تو اس کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک سے نہ صرف اس فٹ بال کی کوالٹی پہلے کی نسبت بہتر ہوگی, بلکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ 100 فٹ بال بنانے کے لیے اس نے 50 مزدور ہائر کیے ہوئے تھے. اب ایک مزدور جو ہے وہ 30 35 40 فٹ بال بنا دیتا ہے, تو اتنے 3 مزدور مل کے اتنی فٹ بال بنا دیں گے. اٹ مینس کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مزدور ان امپلائڈ ہو گئے. تو اس طرح سے کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک اور پھر جو لیبر سیونگ ٹیکنیکس جو پروڈیوسرز نے پچھلے آپ دیکھیں کچھ سالوں سے اتنی اس کے اوپر جو ہے وہ شدت کے ساتھ کام ہوا ہے کہ جو انڈسٹری پہلے ہزاروں لوگوں کو ایبزارب کر رہی تھی, وہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے اپنے بہت زیادہ جنریٹ ہوئی. اب پھر وہ جو ڈیولپ وہ کس طرف موو کرتے ہیں, وہ ان امپلائمنٹ لیبر اس سیکٹر کی طرف موو کرتے ہیں جہاں پر ٹریڈیشنل سیکٹر ہے, جو 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 نیٹو سیکٹر ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پر کیپٹل لیبر انٹینسو ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں. تو وہ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر وہ جو ہے ایبزارب ہوتے چلے ہیں. وہ کب تک ایبزارب ہوتے رہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا, وہ تب تک ایبزارب ہوتے رہے جب تک جو قابل کاشت زمین جو ہے موجود تھی. ٹھیک ہے, ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بناتے گئے, ایڈ کرتے رہے. اور اب کیا ہے کہ وہ میکسیمم پاسبل لینڈ جو ہے وہ انڈر کلٹیویشن آ چکی ہے. اب کیا ہوا, جب وہ میکسیمم پاسبل لینڈ انڈر کلٹیویشن آ چکی ہے, تو اب جو لیبر ہے وہ اب زمین تو اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی, لیکن اب لیبر جو ہے اس میں ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں, تو مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر جو ہے وہ کم ہوتی جائے. آپ کو یاد ہوگا نا, آپ نے مائکرو اکنامکس میں انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل, کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل اور ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اکانومی جو ہے وہ ڈیکریزنگ ریٹرن اسکیل, پھر اب میکسیمم جو آؤٹ پٹ میکسیمم پہ پہنچ کے وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی, جب ٹوٹل پروڈکٹ میکسیمم ہوتی ہے وہاں پر مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اف یو ہائر مور لیبر, تو اس سے کیا ہوگا, اسے مارجنل پروڈکٹیوٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ کم ہوتی ہوتی کہاں تک آ جائے گی, 0 ہو جائے گی, حتیٰ کہ نیگیٹو بھی ہو جائے گی. اب جب 0 مارجنل پروڈکٹیوٹی کسی بھی لیبر کی موجود ہے کسی بھی سیکٹر میں, تو وہ ڈسگائزڈ ان امپلائڈ کہلائے گا.
تو اب دیکھیں لیکن پھر بھی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کتنی جو حقیقت کے قریب تھیری ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے کچھ اعتراضات بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی امپیریکل ایویڈنس نہیں پرووائڈ کیا گیا, جیسے کہ انسٹیٹیوشنز کو اگنور کر دیا گیا, جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو کہ ان امپلائمنٹ ڈسکائز ان امپلائمنٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اگنور کر دیا گیا. اسی طرح سے جو ایسی ٹیکنیکس جو کہ لینڈ لیبر ایبزاربنگ ٹیکنیکس تھیں وہ انٹروڈیوس ہوئی, اس کا ذکر بھی پروفیسر ہگنز نے اپنی اس تھیوری کے اندر نہیں کیا. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس پورے پروسیجر کے اندر نیچر آف سائز اینڈ دا نیچر آف ڈسگائز اور امپلائمنٹ ڈسکس نہیں کی. اسپیشلی سائز کا اندازہ جو ہے وہ بالکل بھی ان کی اس تھیوری سے ہمیں نہیں لگتا کہ ان امپلائمنٹ کا میں جو ہے وہ ڈسکائز ان امپلائمنٹ کا سائز کیا تھا اور کتنا ہوگا اس ڈفرینٹ فیکٹرز آف جو پروڈکشن فنکشن کی وجہ سے یہ جو ڈیولزم پیدا ہوتا ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولزم, وہ انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. آئی ہوپ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بنیادی طور پہ ہم تھیریز آف ڈیولزم پڑھ رہے ہیں, جس کے اندر ہم نے پہلی تھیری پڑھی تھی جس میں سوشل ڈیولزم پڑھا تھا, اور سوشل ڈیولزم جو ہے وہ ڈاکٹر بوئک نے پیش کیا تھا, اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیلاً جو ہے سوشل ڈیولزم کے اوپر بات کی تھی. لیکن پروفیسر ہگن نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا اور کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جی ڈفرینٹ دو طرح کے جو سوشل سیٹ اپس ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی موجود ہوں, وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر انہوں نے ڈیولزم کی ایک اور تھیوری دی, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم, اور ہی سجیسٹڈ دیٹ دس از دا ٹیکنالوجیکل ڈیولزم which is basically one of the major hurdle in the way of the economic development. So انہوں نے اس کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم بتایا, اور اس کے اندر دو سیکٹرز بتائے, ایک ماڈرن سیکٹر یا انڈسٹریل سیکٹر جہاں پہ فکس ٹیکنیکل کوفیشنٹ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جس کے اندر جو ہے ویریبل ٹیکنیکل کوفیشنٹ ہوتا ہے. دیٹ از ڈیو ٹو دیٹ ویریبلٹی جو ہے ایبزاربشن جو ہے لیبر کی اس میں زیادہ ہوتی ہے, اور تب تک ہوتی چلی جاتی ہے جب تک مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو نہیں ہو جاتی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں تھیریز اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو فائنینشیل ڈیولزم پڑھائیں گے اور اس طرف لے کے جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.